حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی حضور وہ کون ہوگا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص، کنجوس ہے وہ شخص۔ عرض کی حضور کون کنجوس؟ ارشاد فرمایا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے وہ قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ مدینہ منورہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کا جو دروازہ ہے اس کو باب البقیع کہا جاتا ہے۔ اس باب البقیع دروازے کا نمبر 41 ہے، 41 ہے۔ عشق والی بات کہوں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شجرہ عطاریہ میں جو بزرگوں کا تسلسل ہے، جو سیکوینس ہے، اس میں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا نمبر بھی 41واں ہے۔ یاد رکھیے، علماء فرماتے ہیں ایک بڑی تفصیل ہے اس کی کہ کون سوال کر سکتا ہے۔ ہر بندہ چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ احادیث میں ایسے شخص کو انگارہ لینے والا کہا گیا جو اپنا ہاتھ لوگوں کے آگے پھیلاتا ہے۔ صحابہ کرام کے پاس بظاہر کچھ نہ ہوتا تھا مگر سوال نہ کرتے تھے، اللہ کی رضا پر راضی رہتے۔ ایسا نہیں کہ ہمارے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، ایسا نہیں کہ ہمارے پاس 2 دن 3 دن کے فاقے ہیں۔ ٹھیک ہے کبھی کمزوری ہو جاتی ہے، کبھی پیسے تھوڑے ہو جاتے ہیں، کبھی مہنگائی کی وجہ سے ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، مگر چھوٹی سی مصیبت پر ہم کتنا شکوہ کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں کتنی کمپلینز کرتے ہیں۔ ایسا نہ کیجئے، یاد رکھیے زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجئے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ شکر ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں وعدہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ شکر کیجئے، رب عطا فرمائے گا۔ اور اس آیت کے اگلے حصے میں رب فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ترجمہ اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری بے برکتیاں، ہمارے ہاتھ میں جو رزق کی تنگی ہے، ہمارے مسائل جو حل نہیں ہو رہے، ہماری پرابلمز جو دور نہیں ہو رہی، اس کی بڑی وجہ ہماری ناشکری ہے۔ بات بات پہ یہ کہنا کہ بس یار میں تو پیچھے رہ گیا، سارا زمانہ ہی آگے بڑھ گیا، اللہ نے مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں ہے، میرا تو کاروبار بھی نہیں چلتا، میرے تو پیسے ہی پورے نہیں ہوتے۔ ہم سمجھتے ہیں جو جتنا زیادہ مالدار ہے وہ اتنا زیادہ سکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ یقین کریں کبھی کبھی بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی گاڑیوں والوں کے پاس جب ہم جاتے ہیں نا اور وہ اپنا دکھ بتاتے ہیں، اپنی پرابلم بتاتے ہیں، تو بندے کو خیال آتا ہے کہ یار اس کے بجائے میں کتنا سخی ہوں، کتنے پرابلمز ہیں، اس کے فیملی پرابلم کتنے ہیں، اس کے صحت کے مسائل کتنے ہیں۔ اگر مال ہی سے سکھ ملتا ہوتا نا میٹھے اسلامی بھائیوں تو دنیا میں کوئی مالدار دکھی نہ ہوتا۔ اللہ جسے چاہے عافیت عطا کرے، اللہ سے زیادہ مال نہیں بلکہ اللہ سے سکھ، چین اور عافیت مانگا کرو۔ اصل مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے جو زندگی کا جو محور ہے نا، ڈائمنشن الٹا کر دیا ہے۔ علماء بڑی پیاری بات کہتے ہیں، اگر آپ سخی رہنا چاہتے ہیں نا تو نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں اور نیکیوں میں اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھیں۔ یہ ہے زندگی گزارنے کا بہترین پرسکون فارمولا۔ ہم نے کیا کر دیا؟ الٹا کر دیا اس کو۔ ہم نعمتوں میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، نیکیوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں۔ بندہ کہنے لگا یار میرے پاس اسکوٹر دیکھو یار، اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس گاڑی کب ہوگی؟ بڑے محنت کی، بڑے پیسے جمع کیے، چھوٹی گاڑی خرید لی، بڑا خوش، مٹھائی بھی بانٹی، تھوڑے دنوں کے بعد سگنل پہ پھر گاڑی کھڑی ہوئی تو ہماری چھوٹی گاڑی کے برابر میں آ کر بڑی گاڑی کھڑی ہو گئی۔ بندہ کہ یار یہ والی گاڑی کب ملے گی مجھے؟ اور اللہ کے بندو آپ بڑی لیں گے تو اس سے بڑی گاڑی آپ کو نظر آ جائے گی، آپ چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں جائیں گے اس سے بڑا گھر نظر آ جائے گا۔ کبھی زندگی میں سخی نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ نے جو دیا ہے اس پر صبر کیجئے، شکر کیجئے۔ اگر آپ چھوٹے گھر میں رہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، اپنا گھر تو ہے۔ کئی لوگ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں شکر ادا کریں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو جھوپڑیوں میں رہتے ہیں، ارے آپ اگر جھوپڑی میں بھی رہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں جو سڑک پر سوتے ہیں۔ سڑک پر سونے والا بھی شکر ادا کرے کہ آزاد تو ہوں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو جیلوں کے اندر بند ہیں، جو ہم سے آگے اس کو دیکھ کر ہم ٹینشن میں رہتے ہیں، مایوس رہتے ہیں۔ نہیں، اگر پرسکون رہنا ہے تو اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیے۔ 3 سیکنڈ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں، جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں
اب آنکھوں کو کھول دیجئے. 3 سیکنڈ تک آپ کی آنکھوں کے سامنے کیا تھا؟ اندھیرا. میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا نا. نابینا کی زندگی میں وہ ساری زندگی اندھیرا رہتا ہے, ساری زندگی وہ کچھ نہیں دیکھ پاتا. اللہ نے مجھے اور آپ کو آنکھیں دی ہیں. سچ بتاؤ کتنی بار اللہ کا اس بات پر شکر ادا کیا کہ مولا تو نے اندھا نہیں بنایا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, ان کے پاس چپل نہیں تھے, روڈ پہ جا رہے تھے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میرے پاس چپل ہی نہیں ہے. شکوہ. تھوڑی دیر ہوئی تو برابر میں ایک بندہ آیا, اس کے پیر ہی نہیں تھے. آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا, مولا تیری مہربانی پیر تو دیے ہیں, شکر ادا کرو نا. ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے. پریکٹس کرنی ہو نا, اگر آج ہی پریکٹس کرنا چاہیں, پورا ہاتھ تو چھوڑ دیں, صرف اسے انگوٹھے پر ربڑ چڑھا دیں, چند گھنٹوں کے لیے نیت کر لیں کہ یہ انگوٹھا استعمال نہیں کروں گا, لگ پتا جائے گا. آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, کوئی چیز پکڑ بھی نہیں سکیں گے آپ, صرف یہ انگوٹھا اتنا قیمتی ہے. کس نعمت کا شکر ادا کریں, پھر بھی ناشکری, پھر بھی شکوے کہ اللہ تو نے ہمیں کچھ نہیں دیا. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, کہیں یہ ناشکری ہماری یہ نعمتوں کے چھننے کا سبب نہ بن جائے. پریکٹیکل شکر بھی ہوتا ہے. عملی شکر کیا ہے؟ دنیا کا دستور ہے کہ آپ کسی کو کوئی اچھا سا تحفہ دیں, وہ بندہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے یار یہ بندہ ناراض نہیں ہونا چاہیے, اتنا اچھا گفٹ دیا ہے, نوکری لگوا دی, قرضہ دے دیا. ایسا ہی ہے نا, دنیا میں جو احسان کرے ہم اسے ناراض نہیں کرتے. اللہ کے اتنے سارے احسانات ہیں, ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں. مال اللہ نے دیا, اللہ کی نعمت ہے, اسی مال سے حرام کام کیے جا رہے ہیں, اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے جا رہے ہیں. یہ کیسا شکر ہے؟ آنکھ اللہ نے اس لیے نہیں دی کہ اب حرام دیکھیں. آنکھ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ بندہ اس سے حرام نہ دیکھے, بلکہ جو جائز اور اچھے کام ہے بندہ ان آنکھوں سے کرے. اللہ کی رحمت سے تلاوت قرآن کرے, بزرگوں کی زیارت کرے, والدین کو محبت سے دیکھے, مسجدوں کی زیارت کرے, اچھی باتیں دیکھے. مگر انہی آنکھوں سے حرام دیکھا جا رہا ہے, انہی کانوں سے حرام سنا جا رہا ہے, یہی زبان حرام بولتی ہے. ذرا سوچئے تو صحیح, نعمت اللہ نے دی ہے اور اسی نعمت سے رب کی نافرمانی کی جا رہی ہے. ناشکری نعمت ہی کو عذاب بنا سکتی ہے. اور ایسا ہم دیکھتے ہیں, مال تو نعمت ہے نا, مگر کئی مالداروں کو دیکھا کہ جب مالدار ہو گئے تو بڑی پرابلم میں آ گئے. یہ مال ان کی زندگی کے لیے خطرناک ہو گیا, اغوا ہونے کا خوف, مال ڈوب گیا تو بندہ ہارٹ اٹیک ہو گیا, اسی مال کی وجہ سے بیمار ہو گیا. یہ مال اسے اللہ سے دور کر گیا. ارے مال تو نعمت تھی, مگر یہی مال عذاب بنا دیا گیا. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مال سے اللہ کی ناشکری کی گئی, شکر ادا نہ کیا گیا؟ مال کا بہترین شکر یہ ہے کہ حلال طریقے سے کمایا جائے, حلال جگہ خرچ کیا جائے اور پوری زکوٰۃ ادا کی جائے, اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے. مگر ادھر معاملہ ہی عجیب ہے, بندہ غریب ہوتا ہے, گناہ تھوڑے ہوتے ہیں, جیسے جیسے اللہ مال دیتا رہتا ہے اس کے پرپرزے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. سچ بتاؤ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اللہ عطائیں بڑھاتا, ہم شکر بڑھاتے, ہم خیرات کرتے. مگر عجیب معاملہ ہے, رب عطائیں بڑھاتا ہے اور بندہ خطائیں بڑھاتا ہے. ایسا نہ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نعمتوں سے برکت ملتی رہے, جو میرے پاس ہے وہ چھن نہ جائے, نبی پاک یہ دعا فرمایا کرتے, اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک, اے اللہ نعمتوں کے چھن جانے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں اگر بندہ ان کا شکر ادا نہ کرے. اللہ کرے کہ میں اور آپ اللہ کے شکر گزار بندوں میں بن جائیں. بڑی پیاری بحث کی علماء نے کہ نبی پاک کا جو ہم پر احسان ہے, نبی پاک جو اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے, یہ اس کا ایک شکریہ ادا کرنے کا بھی طریقہ ہے کہ بندہ نبی پاک کے عظیم و جلیل احسانات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک ذریعہ یہ بتایا گیا کہ پیارے آقا پر درود پاک پڑھتا رہے, شکر گزار رہے. آج لوگ کیا کہتے ہیں, ارے دیکھی جائے گی, زندگی میں تو مزے کر لو, ادھر تو پیسے بنا لو, ادھر تو جو جمع کرنا ہے کر لو, بات کی بعد میں دیکھی جائے گی, جھوٹ بولنا ہے, ملاوٹ کرنی ہے, واٹ ایور, ہمارا بینک اکاؤنٹ بھرنا چاہیے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائی, اسلام اس بات کا درس نہیں دیتا. ہمیں ہماری شریعت سچ بولنے کا درس دیتی ہے. ہم جھوٹ بول کر پیسے تو کما لیں گے, جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال تو جمع کر لیں گے, مگر یہ حرام مال بربادی ہی لائے گا. رشوت کا کام کر کے, لوگوں کے ظلم کر کے, مال دبا کر جو لوگ پیسے بناتے ہیں وہ بظاہر دنیا میں پیسے والے ضرور ہو جاتے ہیں, مگر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت زیادہ مال ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا, بیماریاں جان نہیں چھوڑتی, پریشانیاں ختم نہیں ہوتی, اس کو ریلیکس والی نیند نہیں آتی. یہ تو دنیا میں پرابلمز ہیں, آخرت میں وہ حرام مال کا کیسے جواب دے؟
میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو بندہ حلال کمانے کے لیے ذلت کی جگہ پر کھڑا ہو جائے اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خزاں میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں. کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا, حلال کے لیے ہونا چاہیے. بہت بڑا ہے اور حرام ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسلام کاروبار کرنے سے منع کرتا ہے, اسلام اپنے ہاتھ سے پیسے کمانے سے منع کرتا ہے. نہیں, ہمیں انکریج کرتا ہے ہمارا مذہب, لیکن حلال کمایا جائے. انبیاء کرام نے بھی اپنے ہاتھ سے کام کیا, صحابہ کرام نے بھی اپنے ہاتھ سے کام کیا. کسی کی ترقی پر ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ عزت دینے والا, دولت دینے والا, شہرت دینے والا رب ہے. اللہ دے رہا ہے, ہمیں کیا پرابلم ہے؟ اور جو بندہ حسد میں گرفتار ہوتا ہے نا, اپنی نیکیاں تو برباد کرتا ہی کرتا ہے, ساتھ ساتھ اس کے جناب سکون بھی چلا جاتا ہے. تو ہمیں کبھی بھی کسی کی ترقی میں پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اگر اللہ کسی کو دے رہا ہے, آپ یہ دعا کریں کہ اللہ اس کو بھی دے اور مجھے بھی عطا فرما. حسد حرام کیوں ہے کہ بندہ چاہتا ہے اس کا چھین کر مجھے مل جائے, یہ برباد ہو جائے. ایسے دل گندے ہو گئے لوگوں کے کہ جس سے حسد ہے, اگر اس کو کسی طرح کوئی نقصان ہو جائے نا, کہتے ہیں یار اب مزہ آیا, برباد ہوا نا, اس کی فیکٹری پہ آگ لگ گئی, اس کا کاروبار تباہ ہو گیا, اس کا نام خراب ہو گیا, اس کا اسکینڈل بازار میں آ گیا. نہیں میرے بیٹھے اسلامی بھائی, مسلمان کسی کا برا چاہنے والا نہیں ہوتا. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, جو دوسرے کا برا چاہے گا نا, اس کا خود بھی برا ہو جا رہا ہے, وہ خود بھی برباد ہونا ہے. اللہ نے اگر اسے نوازنا ہے, ساری دنیا کسی کے پیچھے پڑ جائے, جسے رب نے عزت دینی ہے وہ معزز ہی بننا. کاروباری لوگوں میں ایک بڑا پرابلم اور بھی ہے کہ وہ حسد میں گرفتار ہو جاتے ہیں, جیلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں یہ وہ برائی ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. سردیوں میں آپ لکڑی جلائیں, تھوڑی دیر میں لکڑی ختم ہو جاتی ہے. مگر آج پرابلم یہ ہے کہ آج کسی کو ایک فیکٹری اور لگ جائے, ٹینشن شروع ہو جاتی ہے, اچھا ایک اور فیکٹری لگا لی, اس کو ترقی ملتی ہے اور ہمیں پرابلم کیوں ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھ لیجئے, دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. جو میرے نصیب میں ہے نا وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا, اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا. میں کچھ بھی کر لوں, اگر نصیب میں نہیں تو ملنا نہیں ہے, تو انتظار کیوں نہ کر لوں حلال کا؟ کیوں حرام کی طرف جاتے ہیں؟ کیوں رشوت, کیوں سود, کیوں جھوٹ؟ اللہ کرے کہ ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ جو میرے مقدر میں ہے وہ حلال میں رب نے لکھ رکھا ہے, بس تھوڑا سا انتظار کرنا ہے, تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے, وہ حلال کے ذریعے مجھے ملے. ہم فقط دنیا کے لیے سوچتے ہیں, ارے کاروبار کرو تو رب سے کرو نا. اگر اللہ نے نوازا ہے تو اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں, ہر طرح کی بیماری سے بچ سکتے ہیں. کہ حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ صدقہ جو ہے وہ 70 بلاؤں سے بندے کو بچاتا ہے. گھر سے نکلے تو صدقہ دیں, راستے میں جائیں تو صدقہ دیں. اللہ نے نوازا ہے تو بانٹتے رہیں, یہ کیلکولیٹ نہ کریں ابھی رمضان تھوڑی آیا کہ صدقہ دوں, ابھی زکات کی باری نہیں آئی ہے. افسوس تو اس بات کا ہے کہ لوگ زکات بھی پوری نہیں دیتے. علماء کے فضائل آپ نے سنے ہوں گے, آؤ میں آپ کو تاجر کے فضائل سناتا ہوں. بزنس مین کی فضیلت حدیث میں موجود ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سچا امانت دار تاجر انبیاء, صدیقین اور شہداء کے ساتھ قیامت میں ہوتا ہے. قیامت کے دن سچا اور امانت دار تاجر, only 2 conditions for the business community, کہ سچ بولنا, امانت سے کام کرنا. قیامت میں انبیاء, صدیقین اور شہداء کا ساتھ ملے گا. مضمون ہے حدیث کا کہ زکات مال کا میل ہے, جو اپنے مال سے اس میل کو نہیں نکالتا وہ پورے مال کو میلا کر دیتا ہے. کسی صاحب سے بات ہو, بھائی آپ کی زکات 10 لاکھ روپے نکلتی ہے, او ہو 10 لاکھ دینے پڑیں گے. ارے خدا کے بندے, رب نے 4 کروڑ دیے تو 10 لاکھ بن رہی ہے نا. ارے زکات دینے والا, صدقہ دینے والا تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے اور ساتھ سجدہ شکر بھی ادا کرے کہ مولا تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. بھی سوچا ہمارے گھر پر جو ملازم آ کر کہتا ہے کہ کھانے کو نہیں ہے, میری بچی کی شادی ہے, یا کوئی پڑوسی آ کر کہتا ہے کہ ماں بیمار ہے, ہاسپٹل کے پیسے نہیں ہیں, یہ میں اور آپ بھی ہو سکتے تھے. میرے اور آپ کے اندر کیا کمال ہے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا اور دوسرے کو مانگنے والا بنایا. میرا بچہ بھی کسی کے دروازے پر کھڑا ہو سکتا تھا کہ جناب پہننے کو کپڑے نہیں ہیں, کپڑے دے دو, چپل نہیں ہے, چپل دے دو. آج اللہ نے ہمیں دینے والا بنایا تو ہم اتراتے, دے کر جتاتے, لوگ زکات دیتے ہوئے بوجھ فیل کرتے. خدا را یہ نہ کیجیے. آپ نے بھی زندگی میں ایسے معاملات دیکھے ہوں گے کہ جب قدرت کا چکر چلتا ہے نا, اس کی مشیت کہ ہم نے زکات دینے والوں کو زکات لینے والا بنتے دیکھا کہ کس طرح سب کچھ چلا جاتا ہے. ہمیشہ شکر گزار رہیے, اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہیے, تکبر نہ کرنا.
قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو تکلیف دے کر اور احسان جتا کر۔ آج یہ بھی بڑا پرابلم ہے، صدقہ دینا ہے سب کو بتانا بھی ہے، میں نے فلاں قریب کے گھر بنایا، میں نے اپنے ملازم کی شادی کروا دی، میں نے اس کو قرضہ دیا، بعد میں بھی وہ شخص آئے تو اسے یاد دلاتے، یاد ہے نا نوکری میں نے لگائی تھی، بھول تو نہیں کیا تجھے گھر میں نے دیا تھا، ارے یاد ہے جب تو چپل پہن کر آیا تھا اور میں نے تجھے کاروبار سکھایا تھا۔ ختم، یہ صدقہ گیا آپ کا، یہ آپ نے دل آزاری بھی کی اور صدقہ بھی باطل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ صدقہ دے کر احسان نہ جتانا۔ اللہ کرے کہ یہ ہمیں اخلاص نصیب ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے کام میں اور برکت ڈال دے، آپ چاہتے ہیں آپ سکون کی لائف گزاریں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ نظر بد سے بچیں، زوال نعمت سے بچیں، تو خدارا حلال کی طرف ہی رہیے گا، حرام سے ہمیشہ دور رہیے گا، کبھی جھوٹ نہ بولیں، دوسروں سے حسد نہ کریں، اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ برکت بڑھتی رہے تو خوب اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو یہ کنفرم ہے کہ آپ خرچ کریں گے آپ کا مال ملٹی پلائی ہوگا۔ یہ اللہ کے ساتھ کاروبار ہے، اللہ وہ دل عطا کر دے۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی یہی میسج دنیا بھر میں عاشقان رسول کو دے رہی ہے۔ ساری دنیا تم سے خوش ہے، ساری دنیا میں نام ہے، کاروبار چمک رہا ہے، لوگ بڑے دیوانے آپ کے، عزت ملتی ہے ہر جگہ آپ کو، کئی ایسوسیشنز، کئی کمپنیز، کئی خاندانوں اور کئی جگہ پر آپ کا بڑا نام، آپ کو بڑا عہدہ ملتا ہے۔ یہ سارے عہدے، یہ سارے نام ایک طرف، اگر ماں باپ راضی نہیں نا تو قیامت کے دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکو گے۔ یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ کبھی ہم کاروبار میں کوئی چیز بناتے ہیں، کوئی نیا گھر بناتے ہیں، کوئی نئی دکان بناتے ہیں، کوئی نیا کاروبار کھولتے ہیں، کوئی اچھا سمجھتے زندگی میں کوئی انجوائے کرتے ہیں، تو اس وقت بھی ماں باپ کو کچھ نہ کچھ ثواب کا تحفہ پہنچانا چاہیے کہ آج میرے والد حیات ہوتے، میری اس خوشی میں کتنا خوش ہوتے، میری ماں زندہ ہوتی کتنا خوش ہوتی، تو چلو میں اپنی ماں کو کچھ اور ثواب بھجوا دوں، کوئی اور نیکی پہنچا دوں۔ اور اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے جن کو نوازا ہے ماں باپ کے نام کی مسجد بنا دیا کریں، جب کوئی خوشی کا موقع آئے کوئی مزید صدقہ خیرات ماں باپ کے نام پر کر دیا کریں، کسی غریب کی مدد کریں کہ یا اللہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے، میرے مرحوم والد کو پہنچے، کچھ ایکسٹرا نوافل پڑھ کے گھر میں قرآن خوانی کروا دی کہ چلو یار آج ابو کو قرآن خوانی کا ثواب پہنچائیں، یعنی یہ ذہن بن جائے کہ مجھے اپنے والدین کو وقتاً فوقتاً ان کی روح کو نیکیاں پہنچانی ہیں۔ ذرا سوچئے کہ میں اور آپ زندگی تو گزار رہے ہیں مگر سنتوں پر کتنا عمل ہے۔ حالانکہ بہت ساری سنتیں وہ ہیں جن میں کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنی ہے، کوئی ایکسٹرا کام نہیں کرنا، صرف ذہن حاضر ہونے کی دیر ہے۔ پانی پینا ہے، سیدھے ہاتھ سے پیا جا سکتا ہے نا، الٹے ہاتھ سے بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے، سیدھے ہاتھ سے بھی اتنا ہی لگتا ہے، کھڑے ہو کے بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے، بیٹھ کے بھی اتنا ہی وقت لگتا ہے۔ بیٹھ کے پینا سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے پینا سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری سنتیں جس میں کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنی۔ مجھے اپنے والدین کو وقتاً فوقتاً ان کی روح کو نیکیاں پہنچانی ہیں۔ یہ صرف سویم 40واں برسی اس میں یاد کیا، اس کے بعد سال 2 سال تک قبرستان بھی جاتے رہے، اس کے بعد قبرستان بھی جانا چھوڑ دیا، یہ کبھی نہ کرنا۔ جب تک زندہ ہو اپنے ماں باپ کو یاد رکھنا، بلکہ ماں باپ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ بندہ جب اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے نا تو اس کا رزق بھی منقطع کر دیا جاتا ہے۔ ماں باپ کے لیے دعا کرنا یہ میرے اور آپ کے رزق میں برکت کا باعث ہے۔ دنیا سے چلے بھی جائیں نا، اپنی دعاؤں میں ماں باپ کا حصہ ہونا چاہیے۔ بڑی پیاری قرآنی دعا ہے، اے اللہ میرے ماں باپ پر ویسا رحم فرما کہ جیسا بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم کیا، مجھے پال پوس کر بڑا کیا۔ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کاروبار نہیں کر سکیں گے، آپ فیملی کے ساتھ انجوائے نہیں کر سکیں گے، آپ کی لائف بہت بورنگ ہو جائے گی۔ یہ بالکل شیطان کا وار ہے۔ آپ بالکل لائف کی تمام خوبصورتیوں کے ساتھ بلکہ صحیح معنوں میں زندگی گزاریں گے اگر آپ سنتوں پر عمل کریں گے، پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے لیے ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا بڑا پیارا ماحول، سنتوں بھرا ماحول، قدم قدم پر سنتیں سکھائی جاتی ہیں۔ اس ماحول سے وابستہ ہوں گے تو آپ کی ہماری تربیت ہوتی رہے گی۔ آپ کو معلوم ہے علماء نے کتابوں میں سینکڑوں سنتیں لکھی ہیں نبی پاک کی، ہمیں 10 12 15 ہی پتہ ہے۔
کردار کی سنتوں پر عمل کون کرے گا؟ سچ بولنا بھی تو سنت ہے نا، وعدہ پورا کرنا بھی تو سنت ہے، ماں باپ کے ساتھ شفقت اور بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا بھی تو سنت ہے، بڑوں کا ادب کرنا بھی سنت ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا بھی سنت ہے، قرض وقت پر لوٹانا بھی سنت ہے، سخاوت کرنا بھی سنت ہے۔ ان سنتوں پر عمل کون کرے گا؟ انفارچونیٹلی آج بیٹی کو وہ حقوق نہیں دیے جاتے، آج بیٹی کی پیدائش پر منہ خراب ہو جاتا ہے، موڈ خراب ہو جاتا ہے، لوگ لڑتے ہیں اپنی بیوی سے، اور بعض اوقات گھر میں لڑائی اس بات کی ہو رہی ہوتی ہے کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی۔ کیا بیوی کے ہاتھ میں ہے بیٹی پیدا کرنا؟ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے۔ پوچھو ان سے جن کے بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، بیٹی باپ سے زیادہ محبت کرتی ہے، بیٹی تو گھر کا وقار ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے، وہ شخص بھی قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب نام نامی لیا جائے یا ہم سنیں، ضرور درود پاک پڑھیں۔ میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے بیٹیوں کو برا نہ کہو، بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ اللہ اکبر، نبی پاک کا یہ کہنا کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں، یہ کس قدر پیار کا انداز ہے۔ تو بیٹی جس کے گھر میں ہو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہوں، حدیث پاک کا مضمون ہے، اور ان کی اچھی تربیت کرے تو اس بندے پر، ان کے ماں باپ پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور کسی کی 2 بیٹیاں ہوں؟ فرمایا 2 بیٹیاں ہوں تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عرض کی حضور 1 بیٹی ہو؟ فرمایا 1 بیٹی ہو پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب بتاؤ، بیٹیاں تو جنت کا ٹکٹ ہے، اور بیٹی کے پیدا ہونے پر واویلا نہ کیا کرو۔ ابھی سے ٹینشن لے لیتے ہیں، بچیاں زیادہ ہو گئیں تو شادی کیسے کروں گا، جہیز کہاں سے لاؤں گا۔ ارے اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے بھی رب نے دیا، میری بیٹی کو بھی وہی عطا فرمائے گا۔ پھر توکل کدھر گیا، ایمان کدھر گیا؟ سب کچھ ہمارے کرنے والے کام تھوڑی ہیں، اللہ پر چھوڑو۔ میں اپنے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ ارے اللہ نے بچہ دیا، رزق بھی وہی دے گا، نصیب بھی وہی اچھے کرے گا، تم شکر تو ادا کرو۔ پیسہ ہوتے ہوئے بھی ٹینشن کیا ہوتا ہے؟ دوسرا والا آگے بڑھ گیا، اس نے تو اور فیکٹری لگا لی ہے، اس نے اور دکان کھول لی، ایک نیا برانڈ شروع کر دیا، نیا کپڑا، اچھا اس نے فلاں ملک میں بھی آفس لے لی، ترقی وہ کر رہا ہے، ٹینشن تمہیں شروع ہو گئی ہے۔ یعنی صبر نام کی کوئی چیز نہیں، شکر نام کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے جو دیا وہ کروڑوں سے زیادہ دیا، لیکن اس کا شکر نہیں، دوسرا ترقی کر رہا ہے اس کا شکوہ ہے۔ یاد رکھیے گا، زندگی میں جس بندے کے پاس شکر نہیں ہے نا، اس کا مطلب اس کے پاس سکون نہیں ہے، کیونکہ شکر گزار کو ہی سکون ملتا ہے، اور جو بندہ دوسروں کی طرف دیکھ کر ٹینشن میں رہتا ہے اس کو سکون کدھر سے ملے گا؟ زندگی سے اس بات کو ہمیشہ کے لیے نکال دیجئے، دوسروں کی نعمتوں پر اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالنے والا سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ یا جو تمہیں اللہ نے دیا ہے تم اس کو دیکھو، اور کتنا دیا ہے۔ سائیکل سے موٹر سائیکل، موٹر سائیکل سے گاڑی، اور گاڑی سے بڑی گاڑی۔ آپ 1 کروڑ کی گاڑی لے لو بھائی، اب 4 کروڑ کی گاڑی آ گئی ہے، 5 کروڑ کی آ گئی ہے، اور وہ لے لو تو لوگوں کے پاس اپنے جہاز ہے، کدھر تک دوڑو گے، کدھر تک جاؤ گے؟ اسی چکر میں زندگی گزار دو گے۔ صبر شکر کدھر گیا؟ کس موقع پر تم نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ تیری مہربانی، تو نے مجھے اتنا عطا کیا، کروڑوں لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ جو ریس میں بندہ لگتا ہے نا، یہ شکر سے باہر ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ شکر نہیں ہے، نا شکری ہے، ہر بات میں کمپرومائز۔ یار مارکیٹ میں سب جھوٹ بولتے ہیں، میں سچ بولوں گا تو میرا کاروبار کیسے بکے گا، اس لیے بولتا ہوں۔ کر لیا کمپرومائز، یار تھوڑا بہت تو چلتا ہے بھائی جان، ہمیں بھی پتا ہے غلط ہے، لیکن زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، ہمیں بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ جھوٹ بول کر، ملاوٹ کر کے، برانڈ چینج کر کے کرنا پڑتا ہے، سود کا کام کرنا پڑتا ہے، اتنا بڑا کام نہیں ہو سکتا بغیر سود کے۔ کر لیا کمپرومائز، بس تھوڑے پیسوں کے لیے سب بھول گئے، نبی پاک کی غلامی، پیارے آقا کے ارشادات، دین کی تعلیمات۔ یہ امتحان ہے کہ آئے گا پیسہ، آئے گا نفع سامنے تمہارے، نظر آئے گا زبردست ڈیل، مگر اس ڈیل کے ساتھ اگر حرام لگا ہوا ہے،
اب کہو میں پنجتن کا غلام ہوں، نہیں چاہیے مجھے یہ حرام، میں نبی پاک کا امتی ہوں، نہیں چاہیے مجھے یہ حرام چیز، میرے آقا نے منع فرمایا، مجھے نہیں چاہیے۔ کئی بیماریاں ہو گئی لوگوں کو، دوائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، کیوں؟ ٹینشن، بے سکونی، شوگر، بلڈ پریشر۔ غور کریں تو شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہمیں جب کسی کی بڑی گاڑی نظر آتی ہے، جب کسی کی نئی فیکٹری نظر آتی ہے، جب کسی کی نئی کوٹھی نظر آتی ہے، تو وہ رات ہماری بے چینی میں گزرتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب خود سوچیں، یہ کس لڑائی میں ہمیں یا کس ریس میں ہمیں شیطان نے لگا دیا ہے؟ بندہ وہی عقل مند ہے کہ جو رب نے دیا ہے بندہ اسی پر شکر بجا لائے۔ روزانہ ایک ایک سافٹ ویئر کو سینکڑوں بار کھولتے ہیں۔ قرآن رمضان میں کھولا تھا، اب اگلی رمضان میں کھولیں گے۔ یاد رکھنا، جس دن قبر میں جاؤ گے نا، یہ سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا۔ اس قرآن کو تھام لو روزانہ کہ جب میں قبر میں جاؤں تو قبر میں بھی یہ قرآن کام آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو، حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ تمہیں کوئی چیز بڑی پسند ہے مگر وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ اور اس کا اگلا جو جز ہے نا، اللہ، ایک مومن کے لیے انداز یہ ہونا چاہیے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو دین کو فائدہ تو نہیں پہنچا رہے، الٹا اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ تو پلیز ایسی زندگی گزاریں کہ جب نبی پاک کی بارگاہ میں کربلا والوں کی سے ہماری ملاقات ہو تو ہم بتا تو سکیں کہ ہم بھی کچھ کر کے لائے ہیں، بہت تھوڑا لائے ہیں مگر کچھ کر کے لائے ہیں۔ اللہ کرے کہ میری بات یہ سمجھ آ جائے تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں۔ نبی پاک کی شفاعت میں نے لینی ہے۔ میں یہ کہوں گا حضور سارے جھوٹ بولتے تھے اس لیے میں جھوٹ بولتا تھا، میں اپنے حصے کا چراغ جلا کر آیا ہوں حضور، میں سچ بولتا تھا، میں آپ کی سنت پر عمل کرتا تھا، میں نماز کی پابندی یہ سوچنا چھوڑ دو۔ ہمارا پتہ ہے پرابلم کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں لوگ کب ٹھیک ہوں گے، یہ کہنے کی بجائے یہ کرنا شروع کر دو کہ میں کب ٹھیک ہوں گا۔ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، ہم سارے ٹھیک ہوں گے تو معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ ہم کہتے ہیں پہلے سارے ٹھیک ہوں پھر میں ٹھیک ہوں گا، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا والوں سے قیامت کے دن ملاقات ہو گئی، اور انہوں نے ایک سوال کر لیا کہ ہم نے تو پیارے آقا کے دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا نا، گھر بھی لٹا دیا، بچے بھی، اپنی جانیں بھی لٹا دی، تم بتاؤ دین کی کیا خدمت کر کے لائے ہو، تو ہمارے پاس کیا ہے پیش کرنے کو؟ سارے لوگ سوچیں کہ قیامت کے دن ہم کیا پیش کر سکیں گے کہ حضور میں یہ کر کے لایا ہوں، یہ میرے حصے کا کام ہے۔